محترم سامعین، آج میں آپ کے سامنے رضا خانی دھرم کے بانی اور گرو گھنٹال امام اہل بدعت فضول بریلوی مولی احمق رضا خناس لعنت اللہ علیہ کا ایک اور شرمناک واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ کتاب ہے الملفوظ حصہ سوم اور صفحہ نمبر 58۔ اس کتاب کے اندر احمق رضا خناس اپنی زندگی کا ایک شرمناک واقعہ بڑی بے حیائی، بے شرمی اور ڈھٹائی کے ساتھ بیان کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ میں نے خود دیکھا کہ گاؤں کی 18 یا 20 برس کی لڑکی، ماں اس کی ضعیفہ تھی، اس کا دودھ اس وقت تک نہ چھڑایا تھا، وہ زوراور تھی، پچھاڑتی اور سینے پر چڑھ کر زبردستی دودھ پیتی۔ یہ عبارت آپ کے اسکرین پر موجود ہے، آپ خود پڑھ لیں۔ اس شرمناک واقعے کو پڑھ کر اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ احمق رضا خناس کتنا گھٹیا، کتنا گرا ہوا، کتنا بے شرم، بے حیا اور بدبخت قسم کا انسان تھا۔ اور کیوں نہ ہو، احمق رضا خناس تو بچپن سے ہی رنڈیوں کو دیکھ کر ننگا ہو جاتا تھا اور اپنا کرتا اٹھا اٹھا کر ان کو اپنا ننگا تقوی دکھایا کرتا تھا۔ جب ہم رضا خانیوں سے کہتے ہیں کہ تمہارے انگریزی مجدد احمق رضا خناس نے بچپن میں رنڈیوں کے سامنے اپنا کرتا اٹھا کر ان کو اپنا عضو مخصوص کیوں دکھایا تھا، تو رضا خانی وہاں پر تعویل پیش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہمارے اعلیٰ حضرت بچپن کی حالت میں تھے، وہ بچپن کا واقعہ ہے، اور بچپن کے واقعات پر اور بچپن کی حرکات پر شریعت کی کوئی حد نہیں اور کوئی قید نہیں۔ چلو بھائی، وہ بچپن کا واقعہ تھا جب احمق رضا خناس رنڈیوں کے سامنے ننگا ہوا تھا، لیکن یہ تو بچپن کا واقعہ نہیں ہے نا۔ چلو وہ بچپن کا واقعہ تھا، ہم مان لیتے ہیں، اس کے اوپر شریعت کی کوئی قید نہیں تھی، چاہے وہ رنڈیوں کے سامنے احمق رضا خناس کرتا اٹھا کر ننگا ہو جاتا، چاہے رنڈیوں کے اوپر کود کر کے ان کے ساتھ رنڈی بازی کرتا، چلو اس پر تو کوئی شریعت کی کوئی قید نہیں تھی، حد نہیں تھی اس پر۔ لیکن یہاں تو احمق رضا خناس بچہ نہیں نہ تھا، بڑا ہو گیا تھا، پھر بھی یہ حرکت وہ کرتا تھا۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ احمق رضا خناس پیدائشی بے شرم اور بے حیا تھا۔ بچپن میں تو رنڈیوں کو دیکھ کر اپنا کرتا اٹھا کر ننگا ہو جاتا تھا اور ان کو اپنا عضو مخصوص دکھایا کرتا تھا، اور بڑے ہونے پر احمق رضا خناس گاؤں گاؤں گھوم گھوم کر جوان لڑکی کو اور اس کی بوڑھی ماں کی چھاتیوں کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتا تھا۔ یہ تھا احمق رضا خناس۔ اور اتنا ہی نہیں، ایک واقعہ احمق رضا کا اور بڑا مشہور ہے کہ ایک بار عصر کی نماز پڑھا رہا تھا، اور نماز پڑھاتے وقت اس کے عضو مخصوص کے اندر اتنا زیادہ انتشار ہوا کہ اس انتشار کی وجہ سے احمق رضا خناس کے پاجامے کا زاربند ٹوٹ گیا۔ واہ، اعلیٰ حضرت تھے بھائی، اعلیٰ حضرت، کوئی ادنا حضرت تھوڑی نہ تھے۔ ان کا تو ہر چیز اعلیٰ تھا، پھر چاہے وہ عضو مخصوص ہی کیوں نہ ہو۔ استغفر اللہ۔ پتہ نہیں یہ رضا خانی
کس منہ سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اعلیٰ حضرت بڑے متقی اور پرہیزگار تھے؟ یہ ہے اس کا تقوی اور پرہیزگاری احمق رضا خناس کا، کہ بچپن میں رنڈیوں کو دیکھ کر کرتا اٹھا کر ان کو اپنا عضو مخصوص دکھائے، اور بڑے ہونے پر گاؤں گاؤں گھوم کر کے جوان لڑکی اور اس کی بوڑھی ماں کی چھاتیوں کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھے، اور عصر کی نماز کے وقت پتہ نہیں کیا سوچتا تھا کہ اس کے ذکر کے اندر اتنا انتشار پیدا ہوتا تھا کہ جو ہے تو اس کے پاجامے کا ناڑا ہی ٹوٹ جاتا تھا۔ یعنی کہ احمق رضا خناس شہوانیت کا چلتا پھرتا ایک مجسمہ تھا۔ یہ سمجھ میں آتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس ملعون، مردود اور خبیث فرقے رضا خانیت سے ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔